الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمن بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین۔ میں عنقریب ان لوگوں کے دلوں کو اپنی آیت سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں پھر بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے، اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو اختیار کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ان سے اعراض کرنے والے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ میں ایک ایسی کیٹیگری کی طرف اشارہ فرمایا ہے، آپ اس کو جتنا مرضی سمجھا لیں اس کو سمجھ میں نہیں آنے والی۔ یہ قرآن پاک کے اندر، اور میں برکت کے طور پر 3 مقامات ایسے عرض کر دیتا ہوں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ایک ایسی کیٹیگری بھی ہے، ایسا طبقہ بھی ہے جس کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ وہ سیدھا راستہ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے، برائی کو اختیار کریں گے، جو ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہو جائیں گے، مرنا پسند کر لیں گے، ہدایت پسند نہیں کریں گے، شیطان بھی ان کا دوست ہوگا، اور آخری ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایک تو یہ آیہ مبارکہ سورۃ الاعراف کی۔ اگلی سورۃ المؤمن کی 35 نمبر آیہ مبارکہ ہے جی، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ ہے نا جی، آپ کی حکومت جب کسی دکان کو یا فیکٹری کو بند کرتی ہے تو اوپر تالا لگا کے سیل لگا دیتی ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ دکان کے اوپر تالا لگا کے اوپر پٹی لگا کے اوپر سے مہر لگا دیتی۔ اب یہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ سوائے حکومت وقت کے کوئی دوسرا اس کو نہیں کھول سکتا، اگر اس کو کھولنے کی کوشش کرے گا مجرم ہے وہ۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، حق سمجھ میں نہیں آنے والا۔ وہ آنکھیں پہلے بھٹکتی ہیں پھر دل بھٹکتا ہے، آنکھیں پہلے بھٹکتی ہیں پھر دل بھٹکتا ہے۔ اگر آنکھوں سے دیکھنے والا ہو، کانوں سے سننے والا ہو، دل سے سمجھنے والا ہو، تو ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ضرور عنصر ہوتا ہے جو انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے یا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ ہم کثرت کے ساتھ کل قیامت والے دن جنات کو اور انسانوں کو جہنم میں ڈالیں گے، اور ان کے اوپر فرد جرم کیا عائد کیا جائے گا؟ لہم قلوب لا یفقہون، دل تو ہم نے دیا تھا انہوں نے سمجھا ہی نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے آنکھیں ان کو دی تھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے ان کو کان دیے تھے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے، وہ ادھر آئے گئے نہیں۔ سورہ ابراہیم شریف کی 15 نمبر آیہ مبارکہ ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر متکبر معاند ہلاک ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے اس کو رسوا کرے گا پھر اس کو موت دے گا۔ کتنے کتنے آپ یہ دیکھ لیں اس تاریخ انسانی کے اندر، ماضی قریب کے اندر آپ دیکھیں، اسٹالن ظالم ترین شخص تھا، اس کی موت کیسے آئی؟ ہٹلر تھا، اس کی موت کیسے آئی؟ یہ جتنے بھی بڑے بڑے جبابرہ گزرے ہیں جو سمجھتے تھے کہ بھائی سب کچھ ہم ہی، سپر پاور ہم ہی، اللہ نے ایسے رسوا کر کے مارا ہے جی، ایسا فرعون، ماضی بعید میں چلے جائیں تو فرعون کے بارے میں دیکھ لیں، پانی میں ڈبو کے مار دیا۔ نمرود کو دیکھ لیں، سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا، ایک مچھر دماغ میں بٹھا کے جوتے مروا کے اللہ نے اس کو ذلیل۔ ایک بادشاہ وقت کے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ اس کی رعایا اس کے سر پہ صبح بھی 5 جوتے مارے، شام کو بھی مارے، اپنی رعایا، اس سے زیادہ ذلت ذلیل و خوار کر کے
سادہ لفظوں میں جس بندے نے بھی اللہ کی کوئی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ تکبر صرف اسی کو ہے، متکبر ذات صرف اللہ کی۔ ہم سورہ حشر میں پڑھتے نا، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ بس تکبر ایک ذات کی شان ہے۔ جو چیز اس کے لیے شان اور عظمت کا سبب ہے، وہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے حضور، پھر اس کا جلال کوئی بھی ہم سے ٹال نہیں سکتا۔ اچھا جی، سورہ النحل شریف، انہ لا یحب مستکبرین، اور بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ دو جماعتیں جو حزب اللہ اور حزب الشیطان، حزب اللہ سے نکل گیا تو اب وہ حزب الشیطان ہے، شیطان کی جماعت ہے، اس کا مطلب ہے وہ بندہ شیطان کا دوست ہو گیا۔ آخری آیت مبارکہ برکت کے طور پر سماعت فرمائے، سورہ مؤمن کی 60 نمبر آیت مبارکہ، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ صحیح مسلم شریف کی، ابو داؤد شریف کی، سنن ابن ماجہ شریف کی اور مسند حمیدی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی یعنی بڑائی یہ میری چادر ہے، جس شخص نے ان میں سے کسی کو بھی کھینچا میں اس کو عذاب دوں گا۔ اس کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ ترمذی شریف سے ابن خزیمہ جامع الاصول کے اندر حدیث پاک میں موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کے بوجھ کو اتار دیا ہے اور تمہارے باپ دادا کی بڑائی کو ختم کر دیا ہے۔ اب لوگوں کی دو قسمیں، نیک پرہیزگار وہ اللہ عز و جل کے نزدیک کریم ہے، اور فاجر اور بدبخت وہ اللہ عز و جل کے نزدیک ذلیل ہے۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہاری مختلف قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ عزت کا معیار کیا اللہ نے رکھا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ اگر میں سادہ لفظوں میں آپ کو عرض کروں تو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ آج کل سی سی ٹی وی کا زمانہ ہے، یہاں پر کسی کی چیز پڑی ہو، آپ پتہ بھی ہو کہ جناب کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ جرأت کرے گا اٹھانے کی؟ اللہ تعالیٰ نے دو کرامن کاتبین، دیکھنے والے گواہ، لکھنے والے گواہ ہمارے اوپر مقرر فرما دیے ہیں، وہ بابو 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں۔ اب تیری مرضی ہے، تو نے کیمرے کی آنکھ سے ڈرنا ہے یا اللہ کی سیکورٹی سے ڈرنا ہے؟ اگر اللہ کی سیکورٹی سے ڈرے گا، ابو جہل خاندان کون سا، قبیلہ کون سا؟ قبیلہ قریش، خاندان نبوت، عرب کا سردار، پیسے والا، با اختیار شخص، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ ابو لہب خاندان، قبیلہ، گھرانہ، سرداری، پیسہ، اختیارات، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کیونکہ ہمیں قرآن بتا تبت یدا ابی لہب، نہیں جا رہا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا، کعبے کے اوپر چڑھ جا اور یہاں پہ چڑھ کے اذان دے۔ اتنا غیر معروف نسب کہ باپ سے اوپر کسی کا نہیں پتہ، باپ سے اوپر کسی کا نہیں پتہ، نسل کا حبشی، قریشی بھی نہیں، سرداری بھی نہیں، غلام تھے، رنگ والے بھی نہیں تھے، با اختیار بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ آج یہاں پہ تو چڑھ کے، سبب کیا تھا؟ اللہ سے ڈرنا، اس کے حبیب کی نسبت۔ خیر، ایک مزید حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرنے والے یہ صحیح مسلم شریف، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اور بخاری شریف میں 4750 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔
بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ اور جنت میں مباحثہ ہو گیا. دوزخ کہنے لگی میرے اندر تو سارے جتنے بھی متکبر لوگ ہیں اور متجبرین جبابرہ بڑے بڑے بادشاہ سارے میرے اندر، میں تجھ سے زیادہ افضل ہوں. جنت کہنے لگی مجھے کیا پرواہ ہے، جبکہ مجھ میں صرف کمزور، عاجز اور متواضع لوگ، تواضع کرنے والے لوگ داخل ہو گئے. اللہ وحدہ لا شریک نے جنت اور دوزخ میں سے فضیلت کس کو دی؟ جنت کو دی. کیوں؟ کمزور، عاجز اور تواضع کرنے والے، انکساری کرنے والے. انہوں نے کہا تو سب سے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے. خیر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ سنن ترمذی شریف کے اندر مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے. حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا جو اس حال میں مرا کہ وہ ان 3 چیزوں سے بری تھا: تکبر، خیانت اور قرض. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی شخص کی کیا نشانی ہے؟ تکبر نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، قرض نہیں جو ہے نا کسی کا مارے گا، قرض دے کے جائے گا. بڑے بڑے قرض لے کے حضور معاف کروا لینا، باوجود اس کے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ دے سکتے ہیں، آپ نے زبردستی نہیں دیا، آپ جنت میں نہیں جا سکتے. باوجود اس کے کہ آپ کے پاس امانت رکھی گئی، آپ کو ایک ذمہ داری سونپی گئی، آپ نے وہ پوری نہیں کی، آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اور حضور نے فرمایا تکبر سے آخری بات سماعت فرمائے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ صحیح بخاری شریف کی 34 نمبر روایت ہے. فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بولے جھوٹ بولے. وہ نا جی وہ ہوتا ہے نا جی سوٹا لگانے والے، ان کا جب طلب آ جائے نا جی تو حضور بڑے سے بڑا مجمع بھی جو ہے، بڑے سے بڑی چیز بھی وہ ان کو روک نہیں سکتی. جھوٹ بولنا بھی ایک نشہ ہے، آدمی اس نشے سے باز نہیں رہ سکتا، اندر پیٹ میں درد شروع ہو جاتی جب تک جھوٹ نہ بولے، طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے گا ہمیشہ وعدہ خلافی کرے گا. اور واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ ہمیشہ خیانت کرے گا. اور آخری یہ بخاری شریف کے اندر اکثر مقامات پر 3 نشانیاں ہیں. اور 34 نمبر روایت میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑے گا تو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں. او میاں صاحب کہتے ہیں نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر اتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. خاندانی آدمی جب جھگڑے گا نا جی تو اس کے جھگڑنے میں بھی ایک وقار ہوگا، اس کے جھگڑنے میں بھی ایک وقار ہوگا، لڑائی میں بھی. گھٹیا آدمی جب بھی لڑے گا نا جی سب سے پہلے گالی نکالے گا، سب سے پہلے گالی نکالے گا. نیچاں دی اشنائی کو فیض کسی نہیں پایا. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.